بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج بقائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میں اس حوالے سے بات کروں گا کہ بہت سارے مسلمان بھائیوں کو، بچوں کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو کس نے شہید کیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو کسی غیر مسلم نے شہید کیا، کسی کافر نے شہید کیا۔ البتہ وہ سوچتے تو ٹھیک ہیں کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام کو شہید کرے وہ مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اپنی جگہ پر ٹھیک بھی ہے، مگر حقیقت کچھ اور ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو شہید کرنے والے کوئی غیر مسلم کافر نہیں تھے، بلکہ وہ بظاہر مسلمان تھے، صحابہ کرام کے بیٹے تھے، ان کے اولاد میں سے تھے، جن کے نام ابھی مفتی فضل ہمدرد، یہ اہل سنت دیوبند سے ان کا تعلق ہے، اور یہ شیعہ عالم دین بھی نہیں ہے۔ ان کی زبانی آپ نام سنیں گے ان لوگوں کے کہ جو بظاہر نمازی تھے، روزے دار تھے، قرآن کے قاری تھے، حاجی الحاج بھی تھے۔ 4000 ایسے عالم تھے جنہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا قتل جائز ہے۔ 18000 حافظ قرآن تھے جنہوں نے یزید کی بیعت کی تھی، امام حسین علیہ السلام کے حق میں وہ نہیں تھے۔ یزید کون تھا؟ معاویہ کا بیٹا تھا۔ معاویہ کون تھے؟ ابو سفیان کا بیٹا تھا، اور یہ پورا خاندان اموی خاندان کہلاتا ہے۔ گھیراؤ ڈالنا، عمر بن سعد کو لالچ دینا، یہ سارے کام جو ہے ابن زیاد نے کی، اور ابن زیاد کا جو اصل گروہ، سرغنہ گروہ ہے، وہ یزید بن معاویہ ہے۔ یہ کا جو اہم کردار ہے وہ عمر بن سعد بن ابی وقاص، یہ بیٹے ہیں سعد بن ابی وقاص کے، جو کہ 10 مبشرہ میں سے تھے۔ سعد ایک صحابی ہیں۔ یہ چلانے والا بھی امام حسین علیہ السلام کی طرف یہ عمر بن سعد بن ابی وقاص ہے۔ چوتھا جو نام ہے وہ ہے شمر بن ذوالجوشن بن عامر بن صعصع الضبابی کا۔ شمر بن ذوالجوشن بن ربعی، یہ ایک اور نام ہے محمد بن اشعث۔ آٹھواں بندہ ہے الحسین بن نمیر، حسین بندہ ہے حرملہ بن کاہل، سنان بن انس اشجعی کا۔ یہ جرم کیا باوجود اس کے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ نماز پڑھتے تھے، مسلمان کہلائے جاتے تھے۔ پڑھتی ہیں فرشتوں کی لعنتیں، انبیاء کی لعنتیں، خدا کی لعنت ہو اس یزید کے نام کے اوپر۔ یزید بن معاویہ نمازی امام حسین علیہ السلام کی طرف بھی تھے، نمازی یزید کی فوج میں بھی تھے، قرآن کے قاری ادھر بھی تھے، قرآن کے قاری یزید کی فوج میں بھی تھے، الحاج امام حسین علیہ السلام کی طرف بھی تھے، اور الحاج یزید کی فوج کی طرف بھی تھے۔ یعنی کہ جس چیز کو عبادت بولا جاتا ہے وہ یزید کی فوج میں تھی۔ اگر یزید کے پاس کچھ نہیں تھا تو وہ اہل بیت کا احترام نہیں تھا، امام کا احترام نہیں تھا، مولا علی اور ان کے نواسوں کا احترام نہیں تھا۔ اگر یزید کی فوج اور یزید کے دل میں امام حسین علیہ السلام کا احترام ہوتا، اہل بیت کا احترام ہوتا، تو وہ کبھی بھی یہ ایسا کام نہ کرتا اور آل رسول کو شہید نہ کرتا۔ پتہ چلا کسی کے نمازی ہونے سے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ واقعی سچا مسلمان ہے یا نہیں، کیونکہ جب تک حسینیت اس کے دل میں نہیں ہے، اہل بیت کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور عبادت گزار بھی وہی ہے کہ جس کے دل میں امام حسین آل رسول کا احترام ہے، محبت ہے، اور محبت کا ایک تقاضا ہوتا ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کے دوستوں سے دوستی کی جاتی ہے اور اس کے دشمنوں سے نفرت کی جاتی ہے۔ اور اہل بیت سے محبت کا بھی یہی حق ہے کہ ان کے دوستوں سے دوستی کی جائے اور ان کے دشمنوں سے نفرت کی جائے۔ یہیں پر علامہ اقبال صاحب نے فرمایا ہے، عجیب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، عجیب مذاق ہے اسلام کی تقدیر کے ساتھ، کاٹا حسین کا سر
نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ آگے فرماتے ہیں اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ یہ سب چیز کربلا کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ سے دور کر دیا تو وہ تعلیم کا کیا فائدہ، ان کے قرآن کے قاری ہونے کا کیا فائدہ، ان کی اولادیں، ان کی جاگیر کا کیا فائدہ، وہ بھی ناحق تھیں اور وہ فتنہ تھی۔ اور تلوار بھی اٹھائی تو امام حسین علیہ السلام کے خلاف، نعرہ تکبیر بھی لگایا اور وہ بھی امام حسین علیہ السلام کے خلاف، اور یہ سب کے سب فتنہ تھے۔ آج مسلمانوں کو اور خاص طور پہ اسٹوڈنٹ جو بچے ہیں، میٹرک تک کے بچوں کو اس بارے میں علم نہیں ہے کہ ہوا کیا تھا، یزید کون تھا، حسین کون تھا۔ آج بھی بہت سارے لوگ سمجھتے کہ وہ غیر مسلم تھا، اور بہت سارے بس یہ بات کہہ کے بات کو ٹال دیتے ہیں کہ یہ تو اہل تشیع کا کام تھا، انہوں نے کیا، ان کو بددعا ہے، بی بی پاک کی بددعا ہے ان کو، انہوں نے خود ہی ان کو مارا ہے، شہید کیا ہے، اب خود ہی روتے ہیں۔ تو یہ بھی من گھڑت باتیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا میری باتوں پہ نہ جانا، تحقیق کریں، اگر واقعی بات ایسے ہی ہے تو میرے لیے دعا کر دینا۔ اللہ پاک ہمیں اور سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور فرمائے۔ الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج بقائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔